بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علیہ السلام مختلف زندانوں میں۔ آخر کار سن 179 ہجری کو رمضان کے مہینے میں ہارون الرشید عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوا اور وہاں سے مدینہ چلا گیا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈالنے کا حکم صادر کیا۔ اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے جد گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے میں نماز و دعا میں مشغول تھے اور وہیں پر ہارون الرشید کے سپاہیوں نے امام علیہ السلام کو گرفتار کر کے ہارون کے پاس لے گئے۔ ہارون الرشید نے حکم دیا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر عراق کے زندان میں منتقل کیا جائے اور لوگوں کی مخالفت سے بچنے اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے 2 محمل بنائے گئے، ایک کو بغداد کی طرف اور دوسرے کو بصرہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ امام علیہ السلام کو بصرہ میں رکھا گیا۔ ہارون کے سپاہیوں نے 7 ذی الحجہ سن 179 ہجری کو بصرہ میں امام علیہ السلام کو ہارون الرشید کے چچیرے بھائی عیسیٰ بن جعفر بن منصور دوانکی کی تحویل میں دے دیا اور اس نے حضرت کو اپنے گھر کے ایک کمرے میں قیدی بنائے رکھا اور پہلے امام کے ساتھ نہایت سختی کے ساتھ رویہ اختیار کرتا تھا، لیکن جب امام علیہ السلام کی عبادت اور راز و نیاز کا حال مشاہدہ کیا تو امام علیہ السلام کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنے لگا اور ہارون کو لکھا کہ امام کو اس کے گھر سے نکال لیں، اگر ایسا نہ کیا تو میں امام کو آزاد کر لوں گا۔ ہارون نے مجبور ہو کر امام علیہ السلام کو وہاں سے نکالنے اور بغداد میں فضل بن ربی کے قید خانے میں رکھنے کا حکم صادر کیا۔ جس دوران امام کو فضل بن ربی کے قید خانے میں تھے، ہارون نے اسے امام علیہ السلام کو شہید کرنے کو کہا، مگر وہ ایسا کرنے سے کتراتا رہا۔ ہارون نے امام کو فضل بن ربی کے قید خانے سے نکلوا کر فضل بن یحییٰ برمکی کے گھر میں قیدی بنائے رکھنے اور امام کو شہید کرنے کو کہا، لیکن اس نے ایسا کرنے کی جرأت نہ کی، بلکہ امام کی نسبت زیادہ سے زیادہ احترام اور اکرام کرنے لگا۔ ہارون فضل کے ایسے رفتار سے اس پر خفا ہوا اور حکم دیا کہ فضل کو 100 کوڑے مار کر تمام عہدوں سے برکنار کیا جائے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سندی بن شاہک کے زندان میں منتقل کیا گیا اور وہاں پر اس نے مسلسل امام پر شکنجہ اور اذیتیں کرتا رہا۔ یہ انتہائی ظالم اور سفاک آدمی تھا اور مسلمان بھی نہ تھا، اس لیے امام علیہ السلام کے بارے میں اس کے دل میں ذرا بر رحم نہ تھا، اس لیے امام علیہ السلام پر سختی کی جانے لگی۔ اس کے بعد میرے آقا نے کسی لحاظ سے سکون نہیں دیکھا۔ مرزا دبیر کہتے ہیں، مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زنداں میں جوانی و پیری گزر گئی۔ ہارون کا امام علیہ السلام سے تقاضا۔ امام علیہ السلام کے زندان میں آخری دن تھے۔ یہ تقریباً شہادت سے 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ ہارون نے یحییٰ برمکی کو امام علیہ السلام کے پاس بھیجا اور انتہائی نرم اور ملائم لہجے کے ساتھ اس سے کہا کہ میری طرف سے میرے چچا زاد بھائی کو سلام کہنا اور ان سے یہ بھی کہنا کہ ہم پر ثابت ہو چکا ہے کہ آپ بے قصور ہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن افسوس کہ میں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ اس کو نہیں توڑ سکتا۔ میری قسم یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے گناہ کا اعتراف نہ کریں گے اور مجھ سے معافی نہیں مانگیں گے تو آپ کو آزاد نہیں کروں گا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ آپ صرف یحییٰ کے سامنے اعتراف جرم کر لیں، میرے سامنے معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے
کہ اعتراف جرم کے وقت بہت سے لوگ موجود ہوں۔ میں تو صرف اتنا ہی چاہتا ہوں کہ اپنی قسم نہ توڑوں، آپ یحییٰ برمکی کے سامنے اعتراف گناہ کر لیں اور صرف اتنا کہہ دیں کہ معافی چاہتا ہوں، میں نے غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دیجئے، تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ اس کے بعد میرے پاس تشریف لے آئیے، میں آپ کی ہر طرح کی خدمت کروں گا۔ اب اس استقامت کوہ گراں کی طرف دیکھیے۔ یہ شفیع روز جزا کیوں ہیں؟ یہ شہید کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ ایمان اور اپنے نظریہ کی پختگی کی وجہ سے شہید کیے گئے۔ اگر یہ سب ائمہ اپنے موقف کو بدل دیتے اور حکام وقت کی ہاں میں ہاں ملاتے تو ہر طرح کا آرام و سکون حاصل کر سکتے تھے، لیکن رات اور دن اور حق و باطل، روشنی اور تاریکی، سچ اور جھوٹ ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ بھلا امام وقت کسی حاکم وقت کے ساتھ کس طرح سمجھوتا کر سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے یحییٰ کو جواب دیا، وہ یہ تھا کہ ہارون سے کہہ دینا کہ میری زندگی کے دن ختم ہو چکے ہیں، اس کے بعد تو جان اور تیرا کام جانے، ہم نے جو کرنا تھا وہ کر چکے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔